سانحہ جڑاوالا کے حقائق منظر عام پر آنا شروع ہو گئے. ہمارے ہاں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس میں پاکستان کا دشمن، بیرونی دشمن، ہمارا پڑوسی ملک وہ انوالوڈ ہے. وہ غلط تھا. اس کے حقائق سامنے آ گئے ہیں اور یہ ثبوتوں کے ساتھ سامنے بالکل ایسی ہے. اسے ہمارا اس معاملے میں اشتعال کس طرح کا ہے اس کا بالکل درست اندازہ تھا. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سانحہ جڑاوالا کے حقائق منظر عام پر آنا شروع ہو گئے. کیا واقعی توہین آمیز تحریر لکھی گئی تھی یا پھر پھنسانے کے لیے یہ سب رچا گیا کھیل تھا؟ تو یہ کھیل اب ثابت ہو گیا. نہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا دیکھنے کی. ہمارے ہاں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس میں پاکستان کا دشمن، بیرونی دشمن، ہمارا پڑوسی ملک وہ انوالوڈ ہے. اچھا، اب جب یہ سب کچھ ثابت ہو رہا ہے، رپورٹس کے مطابق شواہد مل رہے ہیں اور تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ان دعووں کا کیا ہوا؟ وہ دعوے تو پھر ہوا ہوئے نا. بالکل. تو اب پہلے یہ خبر ایک جس میں اس کے کرداروں کے نام. جڑاوالا میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے واقعے سے متعلق پولیس تفتیش میں نئے حقائق سامنے آئے. پولیس تفتیش میں واقعے کو 2 افراد کی باہمی رنجش کا نتیجہ بتایا گیا ہے. ملزم پرویز کوڈو کو راجہ عمیر پر اپنی بیوی سے تعلقات کا شبہ تھا. پہلے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. ناکامی پر توہین قرآن کا الزام لگانے کی سازش تیار کی. رسی دیگر شواہد برآمد ہوئے اور مزید تفتیش جاری ہے. جڑاوالا میں 16 اگست کو قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزام میں درج ہونے والے مقدمے میں پولیس نے پہلے راجہ عمیر اور اس کے بھائی راکی مسیح کو گرفتار کیا تھا. مزید شواہد سامنے آنے پر 3 دیگر ملزموں پرویز عرف کوڈو مسیح، داؤد مسیح اور شاہد آفتاب مسیح کو گرفتار کیا گیا تھا. پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم پرویز کوڈو کو راجہ عمیر پر اپنی بیوی سے تعلقات کا شبہ تھا، جس کی رنجش میں اس نے پہلے راجہ عمیر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. پرویز کوڈو نے راجہ عمیر کو قتل کروانے کے لیے اللہ دتا نامی ملزم کو پیسے اور موٹر سائیکل دی تھی، لیکن اللہ دتا کوشش کے باوجود راجہ عمیر کو قتل کرنے میں ناکام رہا. راجہ عمیر کے قتل میں ناکامی کے بعد پرویز کوڈو نے راجہ عمیر پر توہین قرآن کا الزام لگانے کی سازش تیار کی، جس پر عمل درآمد میں داؤد مسیح اور شاہد مسیح بھی شامل تھے. پرویز کوڈو نے راجہ عمیر اور راکی مسیح کے نام سے توہین آمیز خط لکھا اور قرآن کی بے حرمتی کر کے مقدس اوراق کو پھاڑ کر گلی میں پھینکا تھا. پولیس حکام کے مطابق دوران تفتیش ملزم سے قرآن پاک کے اوراق کو گلی میں لٹکانے والی رسی اور قرآن پاک کے اور دیگر شواہد برآمد کر لیے گئے، جبکہ داؤد مسیح اور شاہد مسیح کے حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے. 16 اگست کو جڑاوالا کے علاقے میں توہین قرآن کا واقعہ سامنے آنے کے بعد مشتعل مظاہرین نے مسیحی بستیوں میں متعدد رہائشی مکانوں اور گرجا گھروں کو توڑ پھوڑ کے بعد نظر آتش کر دیا تھا. اب 2 نکات بہت اہم ہیں. ایک، جو کچھ اس واقعے میں ہوا وہ غلط تھا. اس کے حقائق سامنے آ گئے ہیں اور یہ ثبوتوں کے ساتھ سامنے بالکل آ گئے. ایسی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، باقاعدہ یہ طے کیا گیا ایک کرسچن کمیونٹی کے بندے کی جانب سے. ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ان میں سے ایک بندے نے طے کیا کہ یہ کام کروں گا اور یہ کام ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا. یعنی اسے ہمارا اس معاملے میں اشتعال کس طرح کا ہے اس کا بالکل درست اندازہ تھا کہ ان مسلمانوں کو اشتعال دلا کر یہ کام کروانا کتنا آسان ہے. اسے یہ اندازہ تھا، اس نے اپنے پلان میں رکھا اور کر ڈالا. تو اس کا تو قصور ہے. آپ ہمارا حال دیکھیے جی، ٹھیک ہے نا، ہمارا حال دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو اب یہ جو تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ایک تحریر سامنے آئی تھی جو میں نے اپنے چینل پہ دکھائی بھی تھی. وہ لال رنگ سے لکھی ہوئی ہاتھ کے لیٹر فوری طور پہ ہمیں ہمارے رپورٹر دوست نے بھیج دیے تھے اور سب سے پہلے ہم نہیں دکھائے تھے. تو وہ جو تحریر تھی، اس تحریر میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیسے یار ایک بندہ خود کہہ رہا ہے عمیر مسیح کہ جی میں نے کیا، میں ڈرتا ورتا کسی نے اپنی تصویر بھی لگا دے گا، سب کر دے گا. تو اب وہ اس سے تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ یا اب وہ بندہ دماغی طور پر فارغ ہو. اب وہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک عدد سازش تھی رچی رچائی، اور اس سازش میں ہم لوگ استعمال ہوئے. ہمیں استعمال کرنے کا پلان بنایا گیا
اور ہم استعمال ہوئے. اچھا نقصان جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا, وہ کرنے والے کو اس کا اندازہ تھا یا نہیں تھا یہ نہیں پتا, لیکن یہ پورا عمل درآمد ہو گیا. اب آئی جی پنجاب صاحب نے کیا کہا تھا کہ باہر راول جی, تو اب وہ کہاں گئی ان کی تمام تر ان کا ریزالو, حکومت کا ریزالو کی تو بیرونی سازش ہے. ہمارے یہاں بیرونی سازشیں ہوتی ہیں لیکن اس معاملے میں نہیں تھی. حکومت کی بھی تو ناکامی تھی, بالکل بھی ناکامی کہ وہ ایسے کنٹرول, ایک تو کنٹرول نہیں کر پائے, دوسرا جھوٹ بولا, اور اب تیسرا اپنے منہ پر خود ہی مل رہے ہیں وہ اپنا جھوٹ, کیونکہ تمام شواہد اب ان کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں, جانب سے کی گئی تفتیش ہے. تو یہ جو تمام عزت افزائی پولیس نے دیکھا کہ کس طرح سے مذہبی جماعت کے کچھ لوگ پرچم لے کر باقاعدہ گھروں کی طرف ٹوٹ پڑے. بالکل یہ سب کچھ ہم نے کیا. 21 عدد چرچز بڑے چھوٹے ملا کے 6 بڑے تھے, اس کے علاوہ گھروں میں گلی محلوں میں بنے ہوئے چرچز وہ بھی تھے, اور 40 کے قریب گھر یہ ہم لوگوں نے نظر آتش کر ڈالے. یہ سب کارنامہ ہو گیا, انتہائی افسوسناک. اب اس کے حقائق سامنے آ رہے ہیں. اب اس کا ازالہ کون کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں آئی جی پنجاب صاحب سے کروایا جائے, حکومت پنجاب محسن نقوی کی ان سے کروایا جائے کہ آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے کس طرح سے یہ سب کچھ کیا سے کیا بنا دیا تھا. یہ بڑا آسان ہے, اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دوں. ایک حیدرآباد میں واقعہ پیش آیا تھا, ایک ہندو ڈاکٹر ہے, ڈسپینسری تھی ان کی, وہاں ایک بندہ پہنچا میڈیکل ریپرزینٹیو, اور اس نے اپنا کارڈ ڈاکٹر کو بھجوایا, یہ جو جا کے ملتے ہیں کہ ہماری کمپنی کی دوائیاں لکھ دیجیے گا. یہ ویٹ کر رہا تھا, رش زیادہ تھا, اس کو بہت لمبا ویٹ کرنا پڑا, اتنا لمبا کہ اس کو غصہ آ گیا. اور اس میڈیکل ریپرزینٹیو نے, غریب آبادی تھی, کم تعلیمی یافتہ یا غیر تعلیمی یافتہ سے لوگ تھے بیچارے, ہولیے سے بھی غریب, میڈیکل ریپرزینٹیو ذرا ٹائی وائی لگا کے صاف ستھرے ہولیے میں جاتا, اسے غصہ آ گیا اور وہ ہندو ڈاکٹر کے سامنے گیا اور اسے آ کے اپنا جو کارڈ تھا ایسے کر کے رکھا, اور اس کو بتایا کب سے میں انتظار کر رہا ہوں, آپ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے, فارغ سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے. اس نے غصے کا اظہار کیا. ڈاکٹر صاحب نے ایسے پرچہ اٹھایا, وہ بیچارے مریض دیکھ رہے تھے, انہوں نے ایسے پرچہ اٹھایا, یوں کیا, اور وہ ڈسٹ بن جس میں نیچے انجیکشن لگانے کے بعد روئی ہوئی یہ وہ سب کچھ تھا اس میں ڈال دیا. باہر نکلا ریپرزینٹیو, سامنے مسجد گیا اور کہا کہ جو ڈاکٹر ہے ہندو ڈاکٹر, اس نے میرا کارڈ پھینک دیا, کارڈ پہ میرا نام جو بھی نام تھا اس میں محمد فلانا وہ لکھا ہوا ہے, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر دی. مطلب اس کا نام محمد تھا, اس نے کہا جی نبی کی توہین ہوئی ہے, اور جمع ہو گئے لوگ جمع ہوئے کہ جی اس نے توہین کی ہے, اس کو سزا دیں گے, آگ لگا دیں گے, یہ کر دیں گے. تو وہاں پر جو مریض تھے, ان کے لواحقین تھے سارے, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یار یہ فری میں علاج کرتا ہے ہندو ہونے کے باوجود ہم لوگوں کا, اور بہت اچھا کام کر رہا ہے, دماغ خراب ہے تم لوگوں کا. اور انہوں نے ایسا ڈانٹا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. لوگ کھڑے ہو جائیں تو بڑا فرق پڑتا ہے. ایک واقعہ. دوسرا لاہور میں کیولری گراؤنڈ کے علاقے میں پیش آیا تھا, خالد مسجد کے سامنے. وہاں ایک عدد ہیئر ڈریسر ہے جس سے میں بھی اپنے بال کٹوا دیتا ہوں لاہور میں. تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو بھی حملہ کر کے لوگ جو ہے وہ نشانہ بنانے کے لیے آ گئے, سزا دینے کے لیے آ گئے. اور اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے اوپر جا کے چھت پہ, دکانوں کی چھت پہ جا کے مقدس اوراق جلا دیے. جو نزدیکی ایک اور مارکیٹ میں ہیئر ڈریسر تھا, اس کا کام نہیں چلتا تھا. بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس نے یہ کام کیا اور اس پہ نام لگا دیا, اور لوگ جمع ہو گئے کہ سزا دے دیں گے. اس کے کلائنٹس میں ایک آرمی آفیسر تھے, اس نے ان کو فون کیا, وہ آئے اور باقاعدہ اپنی فورس تھا, انہوں نے کہا ہٹو یہاں سے, اور انہوں نے کہا یار یہ نہیں کر سکتا, میں اس کو جانتا ہوں پرسنلی, اور لوگ ہٹ گئے, ان کے آنے پہ ہٹ گئے, ورنہ لوگ جو ہے وہی کرنے جا رہے تھے. تو یہ جو اشتعال ہے نا ہمارا, یہ اشتعال بھی بڑا سوچا سمجھا اشتعال ہے. یعنی ایک آرمی آفیسر اور چند آرمی کے جو لوگ تھے ان کو دیکھ کے ہمارا اشتعال ٹھنڈا ہو گیا, قانون دیکھ کے, تجارت دیکھ کے. نہیں, آرمی آفیسر اور ان کے اہلکاروں کو دیکھ کے اشتعال ٹھنڈا ہو گیا, ورنہ ہمارا اشتعال پولیس والوں کو تو دیکھ کے کنٹرول میں آتا ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا سمجھدار اشتعال ہے. لیکن اگلی بار سے پہلے ایسا کیا کیا جائے کہ یہ اشتعال نہ آئے؟ اچھا سوال ہے. تعلیم یہ لمبا پروسیس ہے. تعلیم اور تربیت, جو مسجد سے تربیت ہے, باقی لوگوں کی جانب سے تربیت ہے, یہ بہت ضروری ہے. یہ تو ایک ایونٹ نہیں نا, یہ تو ایک پروسیس ہے. تو مساجد کا رول بہت زیادہ ضروری ہے. علماء کرام تو یہ ممبر کو استعمال کیا گیا. ہمارے ہاں تو مساجد کی جو پیش امام وغیرہ ہیں جنہیں اس میں رول پلے کرنا چاہیے پانی ڈالنے کا, وہ آگ لگانے کا رول افسوسناک اکثر ادا کرتے ہیں. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.